جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر اور دوسرا جب میرے ساتھ ہیں دوست صاحب علی امین گنڈا پور صاحب نے فارمولہ پیش کیا 5-6 کا، اور وہ جو فارمولہ انہوں نے پیش کیا اس میں وہ کامیاب ہو گئے، فارمولہ ایگزیکیوٹ ہو گیا۔ اب کتنا حسین نظارہ ہے یہ کہ اپوزیشن اور حکومت خیبر پختونخوا اسمبلی میں یک جان ہو گئی نا اس معاملے پہ۔ تو کیا ایسا حسین اتفاق وفاق میں ہوگا؟ یہ میں اس پروگرام میں پوچھوں گا آپ سے اس سیگمنٹ میں، پر شروع میں کرنا چاہوں گا کہ الیکشن میں ہوا کیا؟ واٹ از دا سٹوری؟ سیدھی سادی سٹوری یہ ہے میاں، جو اس ملک میں ہو رہی ہے، جس کو بدلنے کے لیے جب تبدیلی آتی تھی تو آج تبدیلی چلی گئی۔ آج چلی گئی۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، پہنچ چونکے ہوتی بوڑھ تھلے، یعنی کہ جب گدی جو ہے وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ برگد کے نیچے اس کے لیے وہ چارہ وارہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ بیچاری بوجھ لادنے کے قابل تو نہیں ہوتی، تو وہ ادھر ادھر کے چکر لگاتی رہتی ہے، اور بالآخر برگد کے اسی درخت تھلے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں پر کچھ اس کو چارہ ملا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آج تحریک انصاف پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح اپنی سیاست کو ڈھالنا شروع ہو گئی واضح انداز میں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چال جو ہے بہت اچھی سیاسی چال تھی؟ ہمارے یہاں کے رسوم و رواج کے مطابق جہاں پہ تو نہ رہا، سیاست سیاست نہ رہی، جی حضوری آ گئی اپنے سیاسی قائدین کی، کبھی ریاست کے دائمی اداروں کی، تو یہ ایک اچھے فارمولہ، یعنی ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں فارمولہ پالیٹکس کا بالآخر، یعنی فارمولہ پالیٹکس کا چلتا رہا۔ ارے بابا، فارمولہ پالیٹکس میں بالآخر پی ٹی آئی بھی شامل ہو گئی۔ وہ جو ایک نظریاتی پہچان، نظریاتی کارکن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے کبھی یعنی پیپلز پارٹی بہت مشہور ہوتی تھی کہ فرت اللہ بابر کو سینٹ کا الیکشن، اگر یہ نہ کرتے علی امین گنڈا پور صاحب تو کیا ہوتا؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا نا یہ سب، اب کال آپ سر، اگر علی امین گنڈا پور کا اگر آپ کلیئرلی بات کریں گے، دیکھیے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اپنی گیم کھیلی ہے۔ علی امین گنڈا پور کی فراست کو، ذہانت کو میں سلام کرتا ہوں، وہ اپنی صورت سے اتنے چالاک نظر نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا کے میاں ممتاز دولتانہ ثابت ہو رہے ہیں، انہیں بہت شاطر اور چالاک پنجاب کا سیاستدان مانا جاتا ہے۔ جب چاہے ان کا دل چاہے وہ ریاست کے طاقتور ترین اداروں کے خلاف جو چاہے خطاب لگا سکتے، ان کو اجازت ہے۔ Yes, license to kill، وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے، تاکہ ان کی پارٹی میں ساکھ برقرار رہے۔ وہ 3 مرتبہ جلوس لے کر، لاؤ لشکر لے کر، اپنی پولیس اور اس کے آنسو گیس سمیت یہاں آ سکتے ہیں، اور واپسی پہ کوئی 86 پتہ نہیں کتنے دیہاتوں سے ہوتے ہوئے وہ پشاور بھی پہنچ سکتی ہے۔ اب ہمارے سادہ لوگوں کی اکثریت کا یہ گمان تھا کہ گنڈا پور سے غالباً بانی تحریک انصاف ان کی چکر بازیوں سے تنگ آئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ ایک پرسیپشن بنایا گیا تھا، یہ باقاعدہ پرسیپشن موجود تھا، آپ پسند کریں یا نہ۔ یو رائٹ۔ آج لیکن واضح ہوا کہ جی نہیں۔ حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے، جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، جو آج بھی خود کو نظریاتی کہتے ہیں، کیونکہ وہ احمد فراز کا شعر ہے نا، دل خوش فہم تو جائیں پتہ نہیں کیا بہانے مانگے، غربتوں میں بھی جدائی کے فسانے مانگے، تو وہ دل خوش فہم ہوتا ہے، عاشقان کا دل ایسے تو نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی گزشتہ 50 دنوں سے خان صاحب کو ملنے والوں پر کڑی نگاہ رکھی جاتی۔ Only a selected few have the privilege of meeting him۔ یہ بات تو درست ہے نا؟ اور بات سن میری، تم جیل میں ہو، میں نے ان سیاست نہ سکھا،
یعنی تمہیں ایک طریقہ آ گیا ہے، تم نے سوچا ہے کہ اس پروگرام کے فارمیٹ میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی طرح تیلی لگا کے اس کو غصہ دلوا تیلی دو۔ فیکٹس بھی ہوتی اب میں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے تمہارے بہکاوے میں نہیں آنا، تو میرے فلو کو توڑ دو۔ اچھا چلو نہیں آنا جی۔ آپ جیل میں ہوں، ہاں آپ نصرت جاوید سے نہیں ملنا چاہتے، دنیا کی کون سی طاقت آپ کے سر پر پستول رکھ کر آپ کو ان سے ملوا سکتے؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ خاموش رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سابقہ پروگرام کیا تھا، اس میں بانی تحریک انصاف کی بہنوں سے پہلے بیرسٹر سیف صاحب کو ملوایا جو صاحب ملتے ہیں وہ بیرسٹر سیف ہوتے ہیں، علی امین گنڈا پور نہیں۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں کہ صاحب اتنے بھولے ہیں بیچارے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ بیرسٹر صاحب کی اپروچ کہاں تک ہے اور وہ کہاں سے ان تک پہنچے، ان کی اڑان کہاں تک۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خان صاحب نے مندرجہ ذیل ناموں کی منظوری دی ہے، تاہم یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ کہ پارٹی کی سیاسی اس سے وہ کر لیجیے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب اس میں چالاکی دیکھیں، ہوشیاری دیکھیں، سلام پیش کریں گنڈا پور کو۔ اور دیکھا کہ میرے قائد کی سوئی کس شخص پہ اڑی ہوئی ہے۔ قائد کی دانش میں خیبر پختونخوا میں انہیں سب سے زیادہ جوشیلا وفادار کارکن جو بہت عرصے سے رو پوش ہے، مراد سعید اپنی زندگی بچا رہے ہیں، وہ مراد سعید ہے۔ مراد سعید کا نام اس فہرست میں سر فہرست ہوتا، اور وہ آج سینیٹر ہو جاتے ہیں، آج وہ ہو جاتے ہیں۔ اب لطیفہ یہ ہے کہ مراد سعید آج سب سے زیادہ ووٹ لینے والے سینیٹر شمار ہوتے ہیں۔ ان کو ووٹ کتنے ملے ہیں؟ 26 ملے، 18 کم از کم تھے تو ان کو 8 ووٹ زیادہ ملے۔ پیپلز پارٹی کا نام پی ٹی آئی کے دوسرے کینڈیڈیٹ کون تھے جن کو 22 ووٹ ملے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے 22، فیصل جاوید صاحب کو 22 ملے، مرزا آفریدی کو 21 ملے، نور اللہ قادری صاحب کو بھی 21 ملے۔ اب ان سب کو ان کے کوٹے سے جو کوٹا طے ہوا تھا کہ ہم نے اپنے 6 بندے الیکٹ کرنے ہیں، مراد سعید کو 8 ووٹ ملے اضافی، فیصل کو ملے 4، نور اللہ آفریدی کو 3، اور اس کے بعد مرزا آفریدی، نور اللہ قادری اور مرزا آفریدی دونوں کو 3۔ اب یہ 3 اور 3 6 اور 4 10 اور 8 اگر 18 خرم ذیشان صاحب کو مل جاتے تو 7واں تو وہ کسی نام نہاد نظریاتی کارکن کو مل جاتے۔ پھر فارمولہ طے تھا نا۔ فارمولہ طے کس نے کیا؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے، علی امین گنڈا پور صاحب، اور اس فیصلے کی منظوری عمران خان صاحب نے دی۔ تو ہم کیوں نہ دل و جان سے اس بات پہ اعتبار کریں کہ جو کچھ ہوا وہ خان صاحب کی تائید خان سے صاحب ہوا۔ کا اس کے علاوہ آپشن نہیں تھا نا نصرت جاوید صاحب۔ کیوں؟ یا تو خان صاحب یہ 6 سے بھی جاتے ہاتھ دھوتے، جو مل گئی نا۔ یہ ہے نا ان کی پولیٹیکلی ویژن ان کا کہ یار ہمیں مخصوص نشستیں تھیں وہ عدالت نے ہمیں نہیں دی، وہ اب ہم سے چلی گئیں۔ جو ہم پہلے 9 کا آنکڑا بنا کے بیٹھے تھے اب وہ 7 کا ہے، تو 7 کی بجائے ہمیں 6 مل رہی ہیں اس فارمولے میں۔ بابا سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تک سینٹ کا الیکشن روکا ہوا تھا 8 فروری 2024 سے، یدی آپ مخصوص نشستیں نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے 100 جوتے اور 100 پیاز بھی کھائے نا۔ 1 سال تک آپ نے اپنے صوبے کو، آپ کا صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کی نمائندگی سینٹ میں آدھی رہی، ایوان بالا میں نہ رہی۔ ہاں ٹھیک ہے، درست ہو گئی بات۔ اب آپ آ رہے ہیں یار مسئلہ یہ ہے کہ جی مکا کریں۔ مکا یہ ہوا 6-5 کا، 6-5 فارمولہ، یعنی جنرل سیٹوں کا نا۔
یا باقی ساری تمام؟ نہیں تمام 11 اوور آل 11 ہے نا. اوور آل خیبر پختونخوا کی 22 بنتی ہیں تو آدھی نشستوں پہ الیکشن ہوتا ہے وہ 11 ہو گیا. اب یہ جو مکمکہ ہے کیا یہ اسی صوبے تک محدود رہے گا؟ گنڈا پور کا پریگمیٹزم جو ہے وہ جب کامیاب ہوا تو ہم بآسانی یہ کر سکتے ہیں کہ اب اس کی ریفلیکشن قومی سطح پر بھی ہوگی کسی نہ کسی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ پاسبل ہے؟ کیوں نہیں؟ اچھا بھائی اگر ووٹ دیے جا سکتے ہیں، بہرحال دوسرے افراد جو ہیں. میں نے بہت اہم لوگوں سے سنا جن لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے، ان میں ایک مراد سعید بھی ہے. ان گناہگار قانون نے کچھ عرصہ پہلے سنا. آج اگر مراد سعید سینیٹر بن گیا اس کا مطلب ہے وہ طاقتور لوگ اوتھ لینے آئیں گے. ارے بابا تسی اگلی گل پوچھ رہا ہوں، آج تک گل کریے نا. دس از کرنٹ افیئر شو. تو کرنٹ کیا ہے؟ کرنٹ یہ ہے کہ وہ آج اپنے حصے سے بھی 8 ووٹ زیادہ ووٹ لے کر منتخب ہو گئے. اللہ بھلا کرے. اور پیر 21 ہے آج، پیر 21 جولائی 2025 کے روز وہ سینیٹر بنے، سینیٹر منتخب ہونے والوں میں سر فہرست. اللہ بھلا کرے آپ کا. ہو گئے نا. تو یہ بھی ایک بہت غیر معمولی پیش رفت ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے اتحاد ہو گیا جن کو ٹریپ کر لیا گیا، لیکن خان نے ایک بندہ وہ تو کرا دیا نا. ارے بھائی یہی تو ہے کہ میں نے اس کا نام سر فہرست رکھا، اور اس کے بعد گیم تو لگائی کس نے؟ علی امین گنڈا پور نے. ٹھیک ہے. اور اپنی پسند میں مثلا گیم کا جو اوریجنیٹر ہے وہ علی امین گنڈا پور نکلا نا. ہاں ٹھیک ہے، یو آر رائٹ، یو آر رائٹ. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ہوں اگلی گل تے آ اب یہ ہے کہ اب بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ اسی پریگمیٹک سوچ کی جانب بڑھیں گے. آج کا اعلان، آج کا الیکشن اس بات کا ریفلیکٹ کرتا ہے. ویری فائن. اب بتائیں کہ یہ جو سوچ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، واٹ از دس سوچ جس پہ آپ بہت انسسٹ کرے جا رہے ہیں پچھلے 10 منٹ حبس سے؟ بہت ہے. وہ تو بارش ہونا دیے نا سر. حبس بہت ہے، کافی ہو گئی اب، کافی تھوڑے. مطلب جیل ہے حبس بہت. حبس بہت ہے نا. اب کچھ نہ کچھ سیاسی دانش مندی ہوئی کہ عمران صاحب یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ میں نے جیل سے باہر آنا. تھینک یو ویری مچ. یس، یعنی اور ہم جب یہ سوچتے تھے، یہ کہتے تھے کہ سیاست جو ہے، مطلب اب یہ گند نہ ڈالتے یہ لڑکے عرفان اور ذیشان وغیرہ، تو بہت آسانی سے ایک اور سینٹ بھی یہ لوگ منتخب کروا سکتے تھے نا. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نظریاتی کارکن ہیں، ہم مر جائیں گے. تو آخری یہ رات کہاں سے آئے؟ آخری رات کیا ہوا؟ آخری رات بہرحال ان کو بہلا پھسلا کیا گیا. اور اس کے بعد میں اب وہ بتانا نہیں چاہتا. بتا دیں تھوڑا تھوڑا. they have been یعنی properly monitored. مانیٹرنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا. پیکا قانون تم اس کے خلاف گئے ہوئے ابھی تک فیصلہ نہیں لائے ہوئے. نہیں آیا سر. لیکن نہیں دیکھیں، اب تھینک یو ٹو جج صاحب کہ انہوں نے پہلی جو پٹیشنر تھا اس کے وکیل کو کے آرگومنٹ سن لیے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا وکیل آ گیا تو تیسری باری ہماری. آپ مجھے طریقہ واردات ایک ممکنہ بتا سکتے ہیں؟ مطلب میں میرا تقریبی ذہن ایک طریقہ واردات سوچتا ہے. طریقہ واردات یہ ہے کہ ووٹنگ شروع ہو گئی. آپ پہلے صوبائی اسمبلی کے اپنا رکن ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ لیں بیلٹ پیپر، اور آپ جائیے وہ پردے کے پیچھے اور اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ دے دیجیے. ٹک لگانا ہے نا. آپ نے پردے کے پیچھے جا کر بیلٹ پیپر کو لپیٹا اور ایک سفید کاغذ جو ہے اس کو طے کر کے بیلٹ پیپر پہ ڈال دیا، باکس میں ڈال دیا. اور یوں کرتے 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 یہ ہے کہ آپ نے پھر اصل جس کے آگے آپ جواب دے تھے ان کو یقین دلانے کے لیے آپ نے یہ کیا. اور اس میں باقی لوگوں نے اگر فرض کرے، اگر جب وہ کھلا ہے، اب ہمارے ہاں چونکہ صحافت وغیرہ ذرا رپورٹنگ اتنی نگاہ نہیں رہی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے اس امر کو یقینی بنانے کے لیے، کیونکہ میاں کے پیسے بہت لگتے ہیں. ایک تو اس پورا یہ طے کرنے میں، یہ بات میں آپ کو مشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں
کہ اس میں کوئی نظریاتی چکر نہیں ہے. مثال کے طور پر سینیٹر طلحہ محمود بنے ہیں، منتخب ہوئے پیپلز پارٹی سے. اب ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. اس سے پہلے ان کے فارم ہاؤس میں مولانا فضل الرحمان بھی رہا کرتے تھے. اب ان کے نامزد کرنے والے یعنی پرپوزل اور ان کی تائید کرنے والے دونوں افراد کا تعلق جے یو آئی سے ہے. تو ان کی پرانی جماعت ہے نا سر. ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا آپ کو سیاسی کنسنسس بھی نظر آ رہا ہے نا. سیاسی اتحاد ایک بہت بڑا میسج ہے. وہ یار سیدھی سادھی بات ہے. اف یو آر اے گڈ اے ٹی ایم ستہ خیرات. کیا آپ میری زبان تو کھلوا ٹھیک ہے یار، پارٹی کی مجبوری ہوتا ہے اس میں. ہر پارٹی اس میں کوئی برائی نہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں. تو میں اچھا میں کب کہہ رہا ہوں یار المیہ کیا میں ہے؟ تو بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے المیہ کہ یہ وہ جو تبدیلی کے علمبردار تھے. وہ بات سنو میری. ہاں. ایک پاکستانی ہو کر سوچو 2011 سے یہاں گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کس بات کی؟ کہ جی آپ بھی تبدیلی کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ ہاں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ آپ بکاؤ مال ہیں. تو سیاسی سوچ اس میں کیا ہے؟ لیکن تو آج وہ لڑائی کیا ہوئی؟ گھر گھر نفاق پھیل گیا. کوئی صحافی بکاؤ ہو گئے، کچھ حق و صداقت کے علمبردار ہو گئے. نصرت صاحب تو میاں بالآخر آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں فاقوں سے مر جائے پی ٹی آئی. وہ پی ٹی آئی پارٹی آفس بھی ہوتا ہے نا سر ہر جماعت کا. پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی آفس میں کام کرنے والے کارکنان کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں تو پارٹی کیسے چلے؟ علی امین گنڈا پور صاحب پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا وزیر اعلیٰ ہے جس پہ خوردبین کے ساتھ نظر رکھی جاتی ہے. وہ بیچارہ واش روم نہیں جا سکتا، اس کو اتنا آبزرو کیا جاتا ہے. تو وہ کیسے بطور سی ایم اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے فنڈ جنریٹ کر سکے؟ نہیں کر سکتا. تو کہیں سے تو پارٹی چلانی ہے. جو آج کل وہ کوہستان سکینڈل اور یہ تھوڑا بہت کر دیتا ہوں گا، لیکن پارٹی بھی تو چلانی ہے نا. وہ جو لڑکے پارٹیوں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تنخواہیں نہ دیں، ان کو پیسہ نہ دیں. تو یہ جن کو آپ اے ٹی ایمز کہہ رہے ہیں یہ کس جماعت میں اے ٹی ایمز نہیں ہیں؟ وہ نواز شریف سے زیادہ یا زرداری صاحب سے زیادہ امیر ہے کوئی؟ وہ بھی اے ٹی ایمز میں چلتے ہیں. تو یہ الزام پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پروگرام دیکھنے والا جس شخص نے شروع سے دیکھا ہے تو ابتداً میں نے کیا کہا ہے؟ تو میں نے ابتدا یہ کی ہے کہ بھائی صاحب اب ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر. تو آپ کو مبارک ہو. آپ یہی چاہتے تھے. آپ چاہتے تھے جمہوریت مضبوط ہو تو ہو گئی. جمہوریت تو پتہ نہیں مضبوط ہوئی ہے کہ نہیں، وہ کب ہونی ہے. وہ یہاں پہ جمہوریت نہیں مضبوط ہوتی، یہاں پہ حصہ ملتا ہے. آپ نے کہا تھا ایسا اتفاق. ابھی جاتے جاتے میں جوش خطابت میں آپ کو ڈی ٹریک کر گیا. آپ نے حصے کے علاوہ ایک اچھی بات بھی کی. یہاں پہ ریاست جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیونکہ یہ لفظ بھی رکھنا ہے نا، یہ نقاب رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کو کچھ نہ کچھ ڈالا جائے. حصہ دے دیں. ہاں ہاں. تو یہ وہ نقاب کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ ڈرامہ باہر رکھنے کے لیے، یہ گما برقرار رکھنے کے لیے انگریزی کا لفظ یہ شریج. We are a democratic country where votes decide everything. ٹائم تھوڑا، دو سوال رہ اس میں سوال یہ ہے کہ اس سوچ کو نظر بظاہر للکارنے کے دعوے دار خود بھی فارمولہ سیاست میں آ جاتے ہیں. تو میں اور آپ اپنا بیڑا غرق کیوں کریں؟ نہیں دیکھیں، میں خوش ہوں. میں خوش ہوں. میں دیکھتا ہوں میں بھی بہت خوش. نہیں آپ تو تانے دے رہے ہیں. میں بہت خوش. آج میرا سینہ چوڑا ہے کہ میرے ملک میں ایک الیکشن ہوا ہے. آج میرا سینہ تم سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس تو ابھی زندگی پڑی ہے. ابھی اللہ آپ کو بھی 200 سال زندگی دے. نہیں بھائی جان، میرا پوائنٹ یہ کہ کل اخبار آپ پڑھیں گے. انتہائی ڈھٹائی سے ٹائی اور کوٹ پہن کے کہہ سکتا ہوں اور لگے گا کہ جی میں سیاست کو ڈسکس کر رہا ہوں. دیکھیں جی، نصرت جاوید صاحب تنزیہ ہنسیں، جو مرضی کریں. آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. کل کسی اخبار میں یہ خبر نہیں ہوگی. کل کسی اخبار میں یہ خبر نہیں ہوگی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی. کل کسی اخبار میں یہ خبر نہیں ہوگی. نہیں سر، یہ شخص چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اسکرین سے آؤٹ ہو جاؤں. آئی نو آپ کے کندھے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن کم از کم جمہوریت کا علم تھام لیں. ہاتھ لگانے سے بھی علم تھاما جاتا ہے.
کل کسی اخبار میں یہ خبر نہیں ہوگی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی، کل کسی ٹاک شو میں یہ ذکر نہیں ہوگا کہ الیکشن چوری ہوا، کل کسی اخبار میں یہ نہیں ہوگا، تو یہ اچھی بات ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے۔ جو کچھ علی امین گنڈا پور نے کیا ہے، میں دعا مانگتا ہوں کہ وہ وفاق میں بھی ہو۔ میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، نمبر 1 یعنی پریگمیٹک سوچ، یعنی پریکٹیکل تھنکنگ، عملی زندگی سے متعلقہ بات، گڈ بائی ٹو ایڈیولوجیکل، دیر آئے درست آئے، دیر آئے درست آئے۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ فارمولہ سیاست، حصہ بقدر جثہ اور السلام علیکم، میں نے یہ کہا ہے۔ اور اس بات کو نہ طنز شمار کیا جائے، نہ جلن کڑن شمار کی جائے، اور اللہ کا واسطہ ہے کہ میں ٹانگ لے کے بیٹھا۔ 2 سوال۔ پہلا سوال یہ بتائیں، جہاں سے میں نے پروگرام شروع کیا تھا، یہ حسین اتفاق وفاق میں نظر آتا دکھائی دے رہا ہے؟ اگر نظر آیا تو اس کے جمہوریت پر اسی طرح اچھے اثرات ہوں گے جس طرح آج آئے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ انشاءاللہ آئین کی مزید بے حرمتی کے لیے یہ ہوگا، یہ بندوبست ہو جائے گا۔ چلیں جلدی 30 سیکنڈ۔ حافظ عبدالکریم صاحب پنجاب سے، انہوں نے اپنی جیت نواز شریف کے نام کی۔ 30 سیکنڈ کی کرتے اور انہوں نے پلے کی گئے، وہ یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے سعودی عرب کو گل و گلستان کیا، سبز باغ، گرین گارڈن۔ کم از کم یہ نواز شریف ریلیونٹ تو ہوئے نا سینٹ انتخابات میں بھی، ایٹ لیسٹ ان کا نام گونجا۔ ارے نام لینے میں کیا حرج ہے یار، اصل بات تو طاقت ہوتی ہے، وہ بیچارے کو ملتی کوئی نہیں، اسی لیے تو جا کے اس موسم میں مری بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوڑا اسی موسم میں مری جاتے ہیں، تو سردیاں بیچ کے مزید ٹھنڈ لگاؤ۔ ایک بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ نور صاحب، یہ آج ایک خبر عجیب و غریب سے میں نے پڑھ لی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، یار بڑے عرصہ ہو گیا تھا، ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا کہ کسی سیاستدان کو اس طرح طلب نہیں کیا عدالت میں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ اور ایک اور دیکھو بڑا اس میں عجیب ہے کہ شہباز صاحب چونکہ چھوٹے بھائی ہیں نواز شریف کے، تو بڑے تو جو ہیں وہ نااہل قرار پائے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ تو یہ بہرحال جو دیکھیں ہیں یہ ویسے چھوٹے بھائی، انہوں نے وہ اس طرح نبھا رہے ہیں۔ لیکن مجھ میں اس میں افسوس کی بات ہے، میں نے ساری زندگی جی اپنے پولیٹیکل کیریئر میں خدا کی قسم ہمیشہ زیر سماعت مقدمات کے بارے میں، جب میں پرنٹ میں بھی ہوتا تھا، 100 مرتبہ سوچتا تھا کہ بھی کوئی لفظ ایسا نہ لکھا جائے جو بعد ازاں عذاب کا سامنا کرنا۔ لیکن اب تم مجھے بتاؤ، جیسا بھی ہے، اچھا ہے یا برا ہے تو یہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ ہے، ٹھیک۔ اب یہ جو آنریبل جج صاحب ہیں، انہوں نے جس مدعے پہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، جس پر حکومت جواب نہیں دینا چاہ رہی۔ اچھا ڈاکٹر، وہ حکومت جو آپ کی طرف ہے، پاکستان کی عدالت کے سمن سے تو عافیہ صدیقی کو ٹرمپ ایڈمن رہا کرنے سے، امریکہ تو بہت بڑا ملک ہے، آپ مقابلتاً ہم امریکہ کے مقابلے میں ایک غریب ملک ہے، کمزور ملک ہے، آئیو فیس کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اوپر کتنا پریشر یاد نہیں ہے جب سابقہ اس کا الیکشن ہونا تھا ٹرمپ کا، وہ کہتا تھا I'll just make one phone call in Pakistan release شکیل آفریدی۔ شکیل آفریدی جو ہے وہ کہاں ہے؟ ابھی بھی پشاور جیل میں، جیل میں ہے نا۔ تو اگر ہم اپنے سزا یافتہ قیدی کو درست یا غلط بنیادوں پر امریکی دباؤ کے تحت رہا کرنے کو تیار نہیں ہو رہے، تو امریکہ میں کون ہمارے کسی، یہ قتیل شفائی کا ایک مصرع ہے، اپنے دکھوں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام۔ میں جان کی امان پاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ عالی جناب جج صاحب نے جو رویہ آج اختیار کیا ہے، ایک ظاہر ہے یہ پاپولر کاز ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، درست یا غلط میں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ اس کاز کو اٹھا کر انہوں نے وزیر اعظم کو تو بھیج دیا وہ، لیکن بنیادی طور پر وہ خود
جو الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ جو روسٹر لگنا ہوتا ہے، کاز لسٹ بنانی ہے، ہاں اس کو پسند کرو یا نہ کرو، یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ ہاں آف کورس ٹھیک ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس لگ گیا ہے، میں بطور شہری پاکستان کا غریب مجبور بے اثر ان کی ٹھیک ہے آف کورس ان کا آگے سر جھکانے کو مجبور، لیکن وہ اسی ہائی کورٹ میں جہاں میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا، چیف جسٹس کے بارے میں تو جو کہا وہ تو مجھے دہرانے کی ہمت نہیں ہے، اگرچہ لوگوں نے اخباروں میں اس کو چھاپا رہے ہیں۔ ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہائی کورٹ میں ڈیمولیشن اسکواڈ کو لایا گیا۔ ڈائریکٹلی توہین ہے ہمارے ٹھیک ہے. معزز جج صاحب جو ہیں وہ اپنے برادر ججز کو ججز شمار نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہیں ڈیمولیشن اسکواڈ قرار دے رہے ہیں۔ Let's face it۔ ٹھیک ہے. اب تم مجھے خود بتاؤ اس میں میرے جیسا 2% کا رپورٹر کہے تو کیا کہے؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کے کچھ گراں قدر خیالات ہیں حکومتی تو رویہ میں بلکہ چاہوں گا کہ بجائے اب اس کے حکومتی رویہ کیا ہے؟ منسٹریز اور حکومت جو ہے وہ جواب جمع ہی نہیں کرانا چاہتی. 2 نمبری کہ یہ صاف حقیقت بتانے میں کیا حرج ہے کہ جناب اس کو افغانستان سے امریکی اٹھا کر لے گئے تھے، ایک رپورٹ جمع کرانی ہے. ایک رپورٹر یہ کہہ رہی، ایک رپورٹ ہمارے ہاں گپ شپ یہ ہے کہ جی اس کو مشرف حکومت نے غالباً خود حوالے کیا تھا پکڑ کے۔ اب ہمیں نہ اس رپورٹ کی حقانیت اور صداقت پر کوئی یقین ہے، دوسری امریکی دعویٰ کرتے ہیں نہ ہمیں اس پہ یقین کہ جی انہوں نے ہمیں۔ So there should be a standing of this government as well, on this case. اگر کورٹ نے آپ سے مانگا ہے، گورنمنٹ کو کم از کم ایک بات کی تو آپ اس کو رو رہے ہیں نصرت جاوید صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چلے جائیں ہائی کورٹ میں، حکومت کی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. او بھائی 6 مہینے لیٹ ہوا، ہم کورٹ کو کچھ کہنے جو کہ نہیں ہے. منسٹری جواب ہی نہیں دے رہی تھی. پہلے منسٹری آف انفارمیشن نے کہ پی کرنا سڑا تعلق ہی نہیں، مطلب آپ یہ دیکھیں جواب نہیں دیا. پھر منسٹری آف لا کہتے ہیں یہ بھی قانون پاس ہوا. مطلب ایسا جواب کے دنگ رہ جائیں. پہلے جواب نہیں دینا، 4 نوٹس جائیں گے. عدالتوں کو غیر سنجیدہ لے لیا موجودہ حکومت نے. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. پاناما میں ہم نے مطلب عدالتوں کے بڑے چکر کاٹے نصر صاحب. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حکومت سے جواب کہا جائے اور حکومت نہ آئے. پھر عمران خان کی حکومت رہی، حکومت سے جواب مانگا جائے، عدالتوں کے جواب آیا کرتے تھے. یار پہلی پیشی پہ نہیں ہے، دوسری پہ آنا. وہ یہاں تو اٹارنی جنرل کو بلانا پڑتا کہ جواب نہیں آیا. تو حکومتی رویہ عدالتوں کو لے کے بہت سنجیدہ نہیں ہے. سوری بٹ دس از میں ریئلٹی. آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن جس طرح چٹکی بجا کر وزرائے اعظم کو فارغ کیا گیا، کیا وہ بھی ہماری عدلیہ کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے؟ کیا یہ بھی بہت قابل تعریف واقعہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یار تمہیں پھانسی لگانے کے 44 سال بعد یہ کہا جائے فیصلہ غلط، یہ کہا جائے کہ فیصلہ غلط؟ ہمیں افسوس ہے اس پہ. یہ بھی ہوا ہے کہ تمہیں میں خائن بھی قرار دے دوں، یہ بھی کہوں کہ تم صادق اور امین نہیں ہو، لیکن اس کے بعد جب آپ کو یہ جھانسا دیا جائے کہ آپ 4تھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بن رہے ہیں اور آپ آ جائیں تو پاکستان اور آپ آ بھی جائیں اور آپ کبوتر بھی اٹھا لیں، اور ایئرپورٹ پر ہی آپ کے وہ تھم امپریشن لے لیے، تھم امپریشن وغیرہ ہو کر آپ ماشاءاللہ کلین ہو جائیں، تو میرے بھائی اس طرح کی حرکات سے اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے جیسا شخص یا میرے جیسا شخص اگر یہ بےہودگی کرے تو شاید اسے کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ایک معزز جج صاحب اپنے برادر ججز کو ڈیمولیشن اسکواڈ پکاریں گے تو میں تو خوف کے مارے کچھ نہیں کہوں گا. عدالت کا اپنا امپریشن خراب ہوا. میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا، خدا کی قسم سے میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ میں کہنے کی جرات رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے. مجھے جو صحافت سکھائی گئی ہے اس میں عدالت ہے. وہ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی نظر بظاہر ایک غلط فیصلہ دے رہی ہے، ناانصافی کرتی رہی ہے، اور میری بدقسمتی ہے کہ ایز کرائم رپورٹر اور بعد کورٹ رپورٹر میں نے بڑے بڑے عجیب و غریب فیصلے بھی سنے ہیں.
چلیں مکاتے ہیں اس بات کو، شہباز شریف صاحب کی کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں، وہ تو پیشی پہ جاتے تھے بیچارے پکڑ دیتے، تو اس دفعہ عدالتوں سے نہیں اس میں وہ شاید وہ پھر سپریم کورٹ، لیکن اس میں وہ پہلے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ میرے ہی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل میں جا چکی ہے، تو غالباً آئندہ جو جواب آئے گا وہ یہی ہوگا کہ شاید ممکنہ طور پر یہ ہوگا کہ جیسا آپ کیوں اتنا غصہ فرما رہے ہیں، آپ نے ہم سے جو سوالات کیے تھے یا ہمیں جو حکم دیا تھا اس کے ضمن میں ہم پہلے ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، آپ خام خطائش میں کیوں آ رہے ہیں؟ شاید I can presume, but I can't say it commitment. عدالتیں ویسے بہت بڑی ریلیونٹ ہے، لیکن گنڈا پور صاحب کا بھی 342 کا بیان اس نہیں آیا، تو اسلام آباد نے اسے بھی کہا ہے کہ بھائی نہیں دیکھیے اسلام آباد وہ اپنا آن گے تو ان کو بیلنس کے یعنی کہ پکڑ لیں گے. اس ملک میں بس پکڑے، آپ نے خود ہی کہا ابھی یوسف زائی گیلانی صاحب بطور وزیر اعظم اسکواڈ کے ساتھ گئے. وہ یوسف زائی گیلانی تھے، وہ انہوں نے جب ان کو کس نے کہا تھا کہ یہ حماقت کرے کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ حکومت کے اندر حکومت نہیں چل سکتی. خیر اب یہ ایک آدمی جب خود جو ہے وہ لپک کے شہادت کی طرف بڑھ رہا ہے تو پھر کہتے ہیں گنڈا پور تو ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہے. انہوں نے تو بلکہ کہا کہ 6-5 فارمولا اور ڈلیور کر دے. چلیں جی، اور یہ جناب میں بانی کو رام کر عدالتوں سے محفوظ ہے علی امین گنڈا پور صاحب. اللہ تعالیٰ ایک بریک، دے. 342 کا بیان نہیں ہوا ان کا، ایک بریک. ناظرین ویلکم بیک، اور اس وقت ہم بات کریں گے. ایک منٹ برادر ملت، بہت دنوں سے، پچھلے ہفتے سے آئی ایم سوری، بلکہ میں جمعرات کے دن یہ کر رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے مانسون کی جو غیر معمولی شدت ہے اس کی وجہ سے، اور آج بھی جو ہے خاص طور پر جی یہاں پہ سید پور ایک بہت قدیمی ولیج ہے، وہاں پہ بہت زیادہ تباہی مچی ہے آج کی بارش کی وجہ سے. لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں بھیا کہ اس کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نام آپ کو یاد ہے، پاکستان کے ایک وزیر برائے ہوا بازی ہوتے تھے، ہاں آپ ذکر کر رہے ہوں گے خان صاحب، غلام سرور غلام سرور خان صاحب. انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ پاکستان، اور اس میں بھی موصوف نے غالباً 30% کا فگر بھی یوز کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تمام، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کچھ لوگوں کی جگہ کچھ لوگوں نے امتحان دیا. پاکستان کی پارلیمان میں کھڑے ہو کر یہ بیان دینے کے بعد پاکستان PIA کے لیے، پاکستان کے جہازوں کے لیے جس طرح یورپ، برطانیہ، امریکہ وغیرہ کی فضائیں ہمیں ڈینائی کی گئی، تو بھی کل کی کہانی. بہت نقصان ہوا پاکستان ایویشن کو. اب مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہماری دنیا جو ہے یہ نا انصافی پر مبنی دنیا ہے، اور میں تمہارے آگے یہی روتا رہتا ہوں کہ دیکھو ہم نا انصافی کو نارمل بنا کے دنیا کے آگے رکھنا شروع ہو گئے، یہ ہماری بدقسمتی ہے. مثلاً ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ 6-5 کے مصالحتی فارمولے کو ایک نارمل بنا کے ہم نے اس کو گلوریفائی کر کے تقریباً پیش کیا. اینی تمہیں یاد ہوگا کہ 22 جون کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے آبائی شہر احمد نگر سے ایک جہاز اڑا، اور وہ جہاز جو ہے وہ جو ٹیک آف کرتے ہی کریش ہوا، ٹیک آف. اس کے بارے میں یہ جناب یہ پریلیمنری رپورٹ تیار ہوئی، ابتدائی رپورٹ، یہ 15 صفحات پر مشتمل. اس میں رپورٹ پر آنے سے قبل ہی اس کے پیش لفظ میں یہ کہا گیا کہ یہ رپورٹ ہم جو ہیں صرف ابتدائی حقائق معلوم ہونے کے بعد پیش کر رہے ہیں، اور اس کو کسی بھی صورت کسی شخص پر نہ ذمہ داری ڈالنے کے لیے، یعنی اگر کوئی کرم استعمال نہ کیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، یہی اپنا انکوائری نا، اب تو باقی ڈیٹیل یہی پروسیجر ہوتا ہے.
اب اس میں چلتے چلے جاتے ہیں. طوطا مینا کی کہانیاں بہت تفصیل سے بیان ہوتی ہیں اور بالآخر کہیں 10ویں صفحے پہ کچھ تصاویر دکھائی جاتی ہیں جس میں جو کنٹرول بے سوئچز ہیں نا ان کو کچھ اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا اور تمہارے سامنے میں بل بلانے کو مجبور ہو گیا تھا کہ نام نہاد بہت ذمہ دار تصور ہوتی کارگل کی ہیروئن کارگل کے زمانے میں کرسٹینا امان پور کی طرح ایمرج ہونے والی جناب برکھا دت صاحبہ. انہوں نے کتنے دنوں تک مسلسل یہ پروگرام کیا جس میں اشارتاً کنایتاً بھی نہیں وہ یہ کہانی کو فروغ دینے کی دس کانسپریسی تھیوری کو انہوں نے اپنی پوری صحافت کا تجربہ جو ہے استعمال کر لیا کہ یہ کہیں فاؤل پلے نہ ہو میں پاکستان ملوث نہ ہو. اور مسلسل کہتی نہیں ویسے وہ 3 4 5 6 دن سے. اور اس بات کو باقاعدہ اٹھایا گیا اور یہ انڈیا کے چینلز میں بھی ٹی وی چینلز میں جو ریگولر ہوتے ہیں حالانکہ موصوفہ نے تو اپنے یوٹیوب چینل موجود کیا لیکن باقی لوگوں نے بھی کہا کہ اس کو رول آؤٹ نہ کریں کیونکہ پاکستان ہمیشہ سازشیں ہی کرتا رہتا ہے یہی سوچتا رہتا ہے کہ کیسے. اب جناب دنیا میں سب سے معتبر کردہ نام جس کو بائبل سمجھتا ہے دنیا کے کاروباری حلقے اپنی وال اسٹریٹ جرنل وہ جناب خبر یہ دیتا ہے کہ جب یہ جہاز اڑنے والا تھا اس نے کہا کہ یہ جو رپورٹ دی گئی ہے اس کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے ابتدائی رپورٹ کہ یہ بات تو تسلیم کرتی ہے کہ جب جہاز اڑنے والا تھا وہ تمہیں پتا ہے کہ وہ پھر وہ جو آپ کو وائس ریکارڈر تو مل جاتا ہے اور بلیک باکس یہ جو رپورٹ جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں یہ بلیک باکس مل جانے کے بعد مرتب ہوئی ہے. پھر اس کو ڈی کوڈنگ میں ٹائم لگتا ہے میرے خیال میں دوبارہ تمہیں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات. سر 1 منٹ رہ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہوئی ہے. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ایک جو پائلٹ تھا ایک جونیئر پائلٹ نے اس پائلٹ کو چلانا تھا بڑا پائلٹ نہیں تھا. اس نے کہا یہ آپ نے یہ جو فیول کنٹرول کا سوئچ کیوں آف کر دیا. اس نے ان میں سے کسی پائلٹ کا نام نہیں لیا لیکن وال اسٹریٹ جرنل نے دونوں لوگوں کے نام لیے ہیں. ایک کا نام ہے کلائیو کنڈر جو کہ فرسٹ آفیسر ہے اور دوسرا جو ہے وہ جسوال سنگھ ہے. ٹھیک ان دونوں کے اس نے نام لینے کے بعد اس نے کہا کہ اب یہ ساری بات کلیئر ہونے کے بعد ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ اس جہاز کا جو پائلٹ تھا وہ کسی نہ کسی طرح کسی نفسیاتی الجھن کا شکار تھا. یہ جو لائن ہے ہائی لائٹڈ یہ پڑھ بھی دیں ایک کیپٹن نے دوسرے سے کہا کہ ہاں وال اسٹریٹ جرنل نے جی یہ کہا ہے کہ فائنل مومنٹ جب وہ بالکل اڑنے کے قریب تھا ٹیک آف کر چکا تھا سر آفٹر دیٹ تو بلیک باکس کی ریکارڈنگ یہ بتاتی ہے کہ کیپٹن سمیت سبروال آپریٹڈ دا فیول کنٹرول. اس نے وہ جو ایندھن دینے والا تھا سوئچ تھا اس کو یوں کیا اور فرسٹ آفیسر سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے پہلے آپ نے کیوں نہیں اس کو آن کیا. یہ اس کا یہ ریکارڈنگ آف بلیک باکس بلیک باکس انہوں نے وہ باقاعدہ یار یہ میں تمہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پائلٹ ہے اس کے بارے میں یہ بھی رپورٹس ہیں شاید ڈسٹربڈ یا کچھ اس طرح ذہنی توازن کا تو بھائی میرے پاس میں میری ایئر انڈیا کے کتنے جہاز جاتے ہیں. اس سٹوری کو انڈیا میں کس طرح انہوں نے منظر عام پر آنے دیا ہے نہیں
बताओ कौन से बड़े मीडिया ने जो इतने बड़े बड़े बनते हैं, किसी ने नहीं। या टेलीविजन चैनल ने कहा हो कि जनाब एंड दिस इज कि एक मरीज जो मेडिकेशन पे था, जो मेंटली अनस्टेबल था, उसको आपने जहाज दे दिया कि जाओ वो उड़ाए। और क्या उसके बाद कोई ऐसा फैसला आपने कहीं सुना कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जितने भी एयर इंडिया के पायलट हैं वो तमाम इस तरह के मराहल से नहीं, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि अपनी तरफ से लूप होल है ना, अपने नाम हिंदुस्तानी हुकूमतों के बीच में आ रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अपने पायलट कि जी वो फार्मूला में हो रहा है जमहूरियत की मजबूती। चलें जी, अपना ख्याल रखेंगे नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।